بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البریلویہ، جس پر کسی زمانے میں جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، اس وقت انہوں نے وہ کتاب لکھی تو شہباز شریف نے اعلان کیا تھا، چونکہ تبن تو یہ سارے وہی لوگ ہیں داتا دربار والے، پہلے طاہر القادری کے مرید بھی تھے۔ پھر اس نے اعلان کیا تھا کہ جو بندہ اس کتاب کا جواب دے گا ہم اس کو یہ انعامات سے نوازیں گے، لیکن کسی کو جرأت نہیں ہوئی۔ جواب دے تو کیسے دے؟ جواب ہو تو دے نا، جواب تو کسی جھوٹ کا ہوتا ہے، سچ کا کوئی کیا جواب دے؟ اس کتاب کے آخری صفحے پر کہتے ہیں کہ میں مدینے میں بیٹھا ہوں اور یہ آخری سطریں لکھ رہا ہوں، اور آخر میں اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اللہ یہ جو مسجد نبوی کے پڑوس میں بقیع قبرستان ہے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ یہاں دفن ہیں، اللہ میری تجھ سے ایک ہی التجا ہے، اپنے اس گناہگار بندے کو اس بقیع میں 2 گز زمین کی جگہ دے دے، 2 گز زمین دے دے مجھے اس جگہ۔ کب دعا کی تھی؟ پاکستان کا وہ بندہ ہے، پاکستان آ گیا، لاہور موچی دروازے پر جلسہ ہے، رات کو بم پھٹتا ہے، کچھ لوگ وہیں موقع پر شہید ہو جاتے ہیں، یہ زخمی ہوتے ہیں، عراق اور سعودیہ سے علاج کی پیشکش ہوتی ہے، سعودیہ کو قبول کر لیتے ہیں، شاہی خرچے پر وہاں ان کا علاج ہوتا ہے، لیکن جاں بر نہ ہو سکے، اور آج ان کی قبر وہی ہے، اسی بقیع میں جہاں کی دعا کی تھی، اسی جگہ قبر۔ صحابہ کرام کے پہلو میں اللہ کے حبیب نے فرمایا، جس بندے کو بھی زندگی کے آخری دن یہاں گزارنے نصیب ہو گئے، اس کی موت یہاں واقع ہو گئی، تو یقیناً قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اکثر دعا کرتے، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک، اللہ تجھ سے میری 2 درخواستیں ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم، اللہ تجھ سے میری 2 درخواستیں ہیں۔ ایک درخواست یہ کہ میں شہادت کی موت چاہتا ہوں، بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنا نہیں چاہتا، شہادت کی موت چاہتا ہوں، وفی بلد رسولک، اور تیرے نبی کے شہر میں چاہتا ہوں۔ 2 دعائیں، شہادت چاہتا ہوں، تیرے نبی کے شہر میں چاہتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دعا سن کر حیران ہوتے تھے کہ نبی کا شہر مدینہ تو اسلامی اسٹیٹ ہے، اسلامی ریاست ہے، اس اسلامی ریاست میں حضرت عمر کو شہادت کیسے ملے گی؟ یہاں کوئی کیسے آ کے مارے گا؟ یا یہاں جنگ کیسے ہوگی؟ جنگیں ہوں گی تو مدینے سے باہر ہوں گی، مدینے میں تو کوئی نہیں لڑے گا، یہ تو ہے اسلامی اسٹیٹ۔
مسلمان تو کوئی بھی نہیں لڑے گا، باہر والا یہ جرت نہیں کر سکے گا، چونکہ اسلام کی فتوحات بڑی دور دور تک پھیل چکی۔ لیکن دنیا نے دیکھا فجر کی نماز میں مصلی پر کھڑے ہیں اور ابو لولو فیروز ممبر کے پیچھے چھپا ہوا ہے، جیسے انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیا، قرات شروع کر دی، اور اس کو بھی یقین ہو گیا کہ باقی نمازی بھی اب سارے نماز میں مشغول ہیں۔ سردیوں کا موسم تھا، دیا معمولی سا جل رہا تھا، ہلکی ہلکی بینی بینی روشنی تھی، اور اس نے اٹھ کر سیدنا فاروق اعظم پر خنجر سے وار کی۔ آپ ممبر کے ساتھ ہی گر گئے۔ حضرت عبدالرحمن، آپ دیکھیے صحابہ کرام، یہاں تو لوگ اسپیکر شور کر رہا ہو نا، کئی مسجدوں میں نے دیکھا مؤذن نماز توڑ کر اسپیکر ٹھیک کرنے چلا جاتا ہے، مؤذن نماز توڑ کر اسپیکر ٹھیک کرنے جاتا ہے، کیونکہ بعد میں انتظامیہ ڈانٹے گی کہ یہ اسپیکر تو نے ٹھیک ہوئی، سیٹیاں کیوں مار رہا تھا، اور بعض دفعہ واقعی اسپیکر پریشان بھی کرتا ہے۔ خلیفۃ المسلمین گر گئے، محراب میں خون ہی خون ہے، عبد الرحمن بن عوف آپ کے پیچھے کھڑے ہیں پہلی صف میں، نماز کسی نے نہیں توڑی۔ حضرت عمر کا پہلا جملہ نکلا، مجھے کتے نے کاٹ ڈالا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مصلی پہ آئے، جیسے گاڑی کے ایک ڈرائیور کو اچانک ہارٹ اٹیک ہو جائے اور دوسرا بھی کوئی گاڑی چلانا جانتا ہو، وہ فٹافٹ ڈرائیور کو ایک سائڈ پہ کرے اور ڈرائیور سیٹ پر بیٹھ جائے اور گاڑی کو رکنے بھی نہ دے اور حادثے سے بھی بچائے۔ سارے صحابہ کسی نے نماز نہیں توڑی، وہ بھاگ رہا ہے، صف بندی ایسی ہے صحابہ کی، وہ بھاگ رہا ہے، نکل نہیں پا رہا۔ اگر یقین مانیے اس مسجد میں پیچھے سارے وہ لوگ ہوتے جنہیں میں وضاحت سے کہہ دوں حنفی ہوتے، تو وہ تو ایسے نکلتا فٹافٹ پتہ بھی نہ چلتا، جوتی والی جگہ پہ پہنچ جاتا۔ اتنے فاصلے ہوتے ہیں، ایک بندے اور دوسرے بندے کے درمیان اتنا گیپ ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ آ کر بیچ میں آرام سے کھڑا ہو سکتا ہے۔ کوئی پاؤں ملائے بھی تو پاؤں ہٹا لیتے ہیں، کیونکہ یہ جگہ چھوڑو، فرشتے کھڑے ہوں، فرشتے کھڑے ہوں۔ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، جب تم صفوں میں خلا چھوڑتے ہو شیطان گھستا ہے، تمہارے دلوں میں درار ڈالتا ہے۔ صف میں خلا چھوڑتے ہو، اللہ تمہارے دلوں میں دوریاں پیدا کرتا ہے۔ صف ٹیڑھی کرتے ہو، اللہ تمہارے دل ٹیڑھے کرتا ہے۔ ایک تجزیہ رسول اللہ نے پیش کیا اور ایک آج کل کے مولوی تجزیہ پیش کرتے ہیں، کس کی بات مانے؟ مسلمانوں فیصلہ کرو، کس کی بات مانو گے، مولویوں کی یا رسول اللہ کی؟ ہم کبھی بھی اپنے مسلک کی اس کی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں جس کا کلمہ پڑا ہے، دنیا کی مانو یا نہ مانو، جس کا کلمہ پڑا ہے اس کی تو مانو نا۔ فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، قسم ہے شہر مکہ کی، اللہ رب العالمین اس شہر کی قسمیں کھاتا ہے۔ کس وجہ سے رب العالمین نے قسم کھائی کہ یہاں اللہ کا گھر ہے، یہاں زمزم کا کنواں ہے، اس شہر پر ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، اس وجہ سے اس شہر کو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آباد کیا، اس وجہ سے۔ کس وجہ سے رب العالمین اس شہر مکہ کی قسمیں کھاتا ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے حبیب
مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے جس کی زمین کو تیری قدم بوسی کا شرف حاصل ہے. نبی اس زمین پہ پیدا ہوا، چلا پھرا گھوما. اس زمین نے نبی مکرم کی قدم بوسی کی، قدم کے ساتھ ٹچ ہوئی. اللہ کہتا ہے میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں جس شہر مکہ میں آپ چلتے پھرتے. یہ فضیلت ہے اس نبی کی وجہ سے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعائیں کی تھی، اللہ کے حبیب نے مدینے کے لیے دعائیں کی. فرمایا اللہم بارک لنا فی مدینتنا فی اثمارنا فی ساعنا وفی مدنا. آئینہ کل عالمین ہمارے مدینے میں برکت ہی برکت عطا فرما، مدینے کے پھلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے سا میں برکت عطا فرما، ہمارے مد میں برکت عطا فرما. یہ سا اور مد دو پیمانے تھے ماپنے کے. سا خشک اجناس کو ماپا جاتا تھا اور مد لیکوڈ اشیاء کو. جیسے آپ آج کل خشک اجناس کے لیے آپ کلو کا استعمال کرتے ہیں اور لیکوڈ چیزوں کے لیے آپ لیٹر کا استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی سمجھ. مد لیٹر ہے اور سا کلو ہے، لیکن مدینے کا سا ہمارے وزن کے حساب سے 2.5 کلو کے برابر ہے. اور مد جو ہے وہ ایسا سمجھ لیجئے جس میں ایک بڑا لوٹا لے لے پانی کا، بڑا لوٹا تھوڑا سائز میں بڑا ہو، اس کو جتنا پانی کا بھاگ لیتے ہیں وہ 1 مد پانی اس میں آتا ہے. اللہ کے رسول 1 مد پانی میں غسل بھی فرما لیا کرتے تھے. پانی کی قلت تھی، تنگی کی وجہ سے. اب تو ماشاءاللہ جن علاقوں میں پانی آتا ہے وافر 1-1.5 گھنٹہ جون جولائی میں جناب شاور کھول کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ قدر ہی نہیں ہوتی کہ اس پانی کا بھی اللہ نے ہم سے حساب لینا ہے. اور جب ہم قدر نہیں کرتے نا پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ویسا سلوک کرتا ہے، ہمیں ایسے علاقوں میں بھیج دیتا ہے جہاں پھر پانی ہی نہیں آتا. پھر آپ 2,500-3 ہزار کا ٹینکر ڈلوائیں گے سنگل تو پانی آئے گا. پھر ماں باپ بچوں کو ڈانٹ رہے تھے اور نل کم کھول. وہ عیش کے زمانے پھر ختم ہو گئے. جب بندہ نعمت کی قدر نہیں کرتا اللہ وہ نعمت چھین لیتا ہے، اور جب بندہ قدر کرتا ہے اللہ اور دیتا ہے اور دیتا ہے. آپ نے مدینے کے ساتھ انصار سے بھی محبت کرنے کا حکم دیا. صحابہ سے کہا، آپ نے فرمایا انصار سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، اور انصار سے نہیں بغض رکھے گا مگر منافق. جس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آپ نے فرمایا تھا علی سے نہیں محبت کرے گا مگر مومن، اور نہیں نفرت کرے گا مگر منافق. اسی طرح آپ نے انصار کے لیے فرمایا انصار سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، وہی نفرت کرے گا جو منافق ہوگا. اور صحابہ سے کہا تم انصار سے محبت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن جب کچھ مال جو لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے ملا، آپ نے اسے صحابہ میں بانٹا. آپ نے مہاجرین کو زیادہ دیا، انصار کو کم دی. مہاجرین کو زیادہ دیا کیونکہ مہاجر اسی مکے سے لٹے پٹے گئے تھے. کافروں نے ان کا سارا ساز و سامان ہر چیز چھین لی تھی، صرف ایک تن پہ کپڑا تھا، لٹے پٹے گئے تھے. آپ نے ان کی دل جوئی کے لیے ان کو تھوڑا زیادہ دیا.
آپ تک یہ بات پہنچی کہ انصار کو یہ بات پسند نہیں آئی. آپ نے اس وقت فرمایا اے انصار کے لوگوں مجھے بتاؤ, لوگ یہاں سے اپنے ساتھ اونٹ اور گھوڑے لے کر کے جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ, کیا تمہیں یہ فیصلہ منظور نہیں؟ سب نے کہا یا رسول اللہ ہمیں منظور ہے, ہمیں منظور ہے. یہی وجہ ہے کہ مکہ کے فتح ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ساتھ واپس مدینہ میں رہنا پسند کیا, اور آپ انصار کے ساتھ ساری زندگی, آخر آپ نے یہاں تک فرمایا اگر پوری کائنات ایک بستی میں چلی جائے اور انصار دوسری بستی میں چلے جائیں تو فرمایا میں اس بستی میں جاؤں گا جس بستی میں انصار جائے. انصار سارے خوش ہو گئے اور آپ نے اس بات کو نبھایا. یہ مسلمان کی شان ہوتی ہے, کسی سے وعدہ کرو اس بات کو پورا کرو, نبھاؤ. آپ نے نبھایا. آج آپ کا روزہ بھی وہی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو یہ بھی عزت دی. آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرا منبر جو مسجد نبوی میں قائم ہے جس پر میں کھڑے ہو کے خطبہ دیتا ہوں, اور میرا گھر جو سیدہ عائشہ کا حجرہ کہلاتا ہے, میرے منبر سے لے کر کے میرے گھر تک جتنا یہ زمین کا ٹکڑا ہے, فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے. آج دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو نعوذ باللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھونکتے ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا میرا یہ گھر جس میں عائشہ رہتی ہے, اس گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ پورا زمین کا ٹکڑا جنت کا باغیچہ ہے. ارے جس خاتون کو رب العالمین نے دنیا میں جنت کے باغیچے میں ٹھہرا دیا, اللہ رب العالمین اسے آخرت میں جنت سے کیسے محروم کرے گا؟ سوچئے گا ذرا. بہت طرح سے لوگ اسلام پر حملہ آور ہوتے ہیں, کوئی منافقین کی شکل میں, کوئی اسلام کا رنگ اپنے اوپر چڑھا کر دھوکہ دیتے ہیں, اور حقیقت میں اندر وہی نفاق, وہی کفر, وہی شرک ہوتا ہے. میرے بھائی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سچی دین کی, رسول کی, قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین پیدا فرمائے, اور آپ سب کو اللہ رب العالمین مکہ مدینے کی زیارت نصیب فرمائے, اور وہاں جا کر آپ اپنی آنکھوں سے ان نظاروں کو دیکھیں, اور خود وہاں بیٹھ کر جو قبولیت کے مقامات ہیں وہاں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگیں, مرادیں مانگیں, دنیا میں بھی بہتری کی اور آخرت میں بھی بہتری کی. اللہ رب العالمین ہم سب کے حق میں اللہ رب العالمین مدینے اور مکے کی زیارت لکھ دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.